वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सद्दक़ रसूलुन नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरदरान इस्लाम को, आलम इस्लाम को मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फ़रमाता है कि हमने सरकार दो जहाँ अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है, और उस रहमत की मीलाद का इंतज़ार ईमान वाले, ईखान वाले, रसूल वाले, मोहब्बत वाले साल भर इंतज़ार करते हैं कि हुजूर की मीलाद का दिन आए तो हम ऐसा जश्न मनाएंगे कि दुनिया देखते रह जाएगी। हर शख्स की ख्वाहिश होती है और वो अपनी बिसात के हिसाब से, दिल के हिसाब से तय करता है। जुलूस का एक ख्वाहिश होती है कि मैं ऐसा जुलूस निकालूंगा, इस बार ऐसा झंडा बनाऊंगा, ऐसी गाड़ी सजाऊंगा, ऐसे नारे लगाऊंगा कि दुनिया देखते रह जाए। तो हर एक शख्स एक इरादा रखता है। जुलूस वाले अपना एक प्लान करते हैं कि हम ऐसा जुलूस निकालेंगे, ऐसा ऐसा इस बार ये नारे लगाएंगे। और लाइटिंग अरेंजमेंट वालों का एक प्लान होता है कि हम इस बार शहर को ऐसा सजाएंगे, ऐसा रंगीन नज़ारा दिखाएंगे हमारे इश्क का कि बड़ा ही पुरनूर मंजर कर देंगे, क्योंकि हुजूर की मीलाद का महीना आ रहा है। हुजूर की मीलाद में हम जो है मस्त कर देंगे, हमारे शहर को ऐसा सजा देंगे। नूर वाला आया है तो नूर नूर ही नूर हो जाने दो, हर तरफ नूर ही नूर कर देंगे। लाइटिंग अरेंजमेंट वालों का ये प्लान होता है। दूसरे जो लोग होते हैं उनका प्लान ये होता है कि हम इस बार बेहतरीन से बेहतरीन खाना खिलाएंगे, हर शख्स को खिलाएंगे, कोई इस दिन भूखा नहीं रहेगा। और मुर्ग़ मसल्लम खिलाएंगे, बेहतरीन अंदाज में ऐसा पका के खिलाएंगे कि वो साल भर खाकर मज़ा लेता रहेगा और उसकी बरकत उसके रगो रेशे में साल भर समाती रहेगी। ऐसा हम इस बार जो है खाना बना के खिलाएंगे। दूसरा ग्रुप ये चाहता है कि हम ऐसा अनोखा काम करेंगे, ऐसे ऐसे कुछ डिज़ाइंस बनाएंगे, ऐसे शो करेंगे हुजूर की मीलाद पर कि देखने वाले को मसरत, खुशी और राहत महसूस हो। ऐसा हम जो है कुछ शो करेंगे। और आगे आप चलेंगे तो बच्चे छोटे छोटे झंडे तैयार करते हैं, अपने साइकिलों को लगाकर, अपने गाड़ियों को लगाकर, और जो है पेशानी पर कलमे शहादत लगाकर यहाँ पर एक बिल्ला लगाएंगे। बच्चे अपना रोल अदा करते हैं, बड़े अपना रोल अदा करते हैं, औरतें वो भी किसी से कम नहीं रहती हैं। मीलाद में जब मर्द हजरात जोश व खरोश के साथ ये सारे काम अंजाम देते रहते हैं तो ये घर में खीर पूरियाँ तैयार करती हैं, फातिहा वगैरह का दस्तर तैयार करती हैं। जब हजरात यहाँ से निकलते हैं तो हुजूर की मीलाद में मीठे से मीठा खाकर बाहर जाएं, ऐसा कुछ तैयारियां कर कर औरतें भी अपना जो है इश्क रसूल से एक अपना रोल अदा करती हैं, एक अपना फ़र्ज़ अदा करती हैं कि हम मर्दों से पीछे ना रह जाएं। तो ख़वातीन इस्लाम भी इश्क रसूल में पीछे नहीं हैं, ना ही रहती हैं। अब दूसरी तरफ हम नज़र दौड़ाएंगे, जो इल्म वाले हजरात हैं वो मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते ही अपने दिलों को, अपने दिमाग को, अपने आप को समेट लेते हैं, क्योंकि यह हुजूर का महीना है और इसमें इल्मी बात हो, ऐसी बात हो जिससे ईमानी तमाज़त लोगों की बढ़ाई जाए और ऐसा जज्बा उनमें भर दिया जाए कि वह ज़िंदगी भर इश्क़ रसूल से हट ना सके। एक बम की मानिंद उसको लिल्लाहियत उसमें भरी जाए। इल्म वाले हजरात अपने मज़ामीन से, अपने जज्बाती कलाम से, अपने बयान से लोगों के दिलों में वलवला पैदा करके उनके रगो रेशों को गर्मा कर छोड़ते हैं। ये इल्मी अंदाज़ है। और नात ख़ां हजरात अपनी आवाज़ से, अपनी तरन्नुम से, अपनी लहनों से हम्द व सना, नात व मनक़बत सुनाकर लोगों के दिलों को झूमने पर मजबूर करते हैं, लोगों को झूमने पर मजबूर करते हैं। और आखिर उनके लबों पर ये रवां हो जाता है कि सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, ज़रा झूम के बोलो मरहबा। तो ये नात ख़ां हजरात, खुर्रा हजरात अपनी आवाज़ का जादू दिखाते हैं कि ये मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल है और है ही बरकत वाला महीना। इस महीने का किसको इंतज़ार नहीं है? जो ईमान वाला है वो एक साल से इंतज़ार करता है कि इस बार हुजूर की मीलाद ऐसा मनाएंगे, ऐसा करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ दुश्मनाने इस्लाम को भी इंतज़ार होता है कि इनके अरमानों पर कैसा पानी फेरा जाए, हुजूर की मीलाद को बिद्दत कहकर इनको दूर किया जाए, ताकि ये जो जज्बे से उठ रहे हैं, ये जज्बा हमारे लिए बहुत डेंजर है।
کیونکہ اگر اس کا ایمان جاگ جائے گا تو پھر اس کو روکنا ناممکن ہوگا۔ اسی لیے دشمنان اسلام کا جو ہمارے ہی بھیس میں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ حضور کی حمد و ثنا نہ ہو، حضور کی میلاد نہ ہو، حضور کا کوئی بھی ایسا جشن نہ ہو۔ کیونکہ دیکھیے آپ، ہندوستان میں ایسے کئی موقع ہیں جو وقت مقررہ پر ہو رہے ہیں، جیسا ہم لیں گے 15 اگست یوم آزادی۔ یہ جشن ہندوستان کے رہنے والے اس کو جوش و خروش سے مناتے ہیں، اس پر کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اس سے آگے بڑھیں گے ہم، 26 جنوری یوم جمہوریہ، یہ بھی بہت شان و شوکت سے منایا جاتا ہے، اس پر بھی کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ گاندھی جینتی منائی جاتی ہے، اس پر کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے۔ گرو نانک جی جینتی منائی جاتی ہے، اس پر بھی کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ صرف اعتراض ہے تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتراض ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح بھی میلاد نہ منایا جائے یا حضور کی حمد و ثنا نہ ہو، اس لیے پہلے ایک شور و غل کیا کہ بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ یہ کرتے 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 وہ بہت زمانے سے کرتے رہے، آج وہ کہیں جا کر تھوڑا کامیاب ہو رہے ہیں۔ گئے سال کامیابی ان کے ہاتھ لگی، 1-2 روز آگے بڑھائے، اور اس سال 9 دن آگے بڑھ گئے ہیں، اس سال 9 دن آگے بڑھ گئے ہیں میلاد کے۔ اب آنے والے وقتوں میں 1 مہینہ آگے بڑھے گا، ربیع الاول ہٹ جائے گا، آہستہ آہستہ جو ہے یہ دن کو ختم کرنے کی کوشش ہے۔ ایمان والے بے چین ہیں، لیکن کیا کریں، کچھ کر نہیں سکتے۔ لیکن عزیزو، خاموش بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا، خاموش بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مسئلہ دین کا مسئلہ ہے۔ حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز آپ کو خراب دکھے تو تمہیں چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے روکیں، اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں یہ خیال کر لو کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، اور یہ سب سے نچلا درجہ ہے۔ تو اب مسلمان نچلے درجے میں آ چکے ہیں، کیونکہ علماء کرام فیصلہ لے چکے ہیں، ہمارے بڑے بڑے جو لیڈران ہیں وہ فیصلہ لے چکے ہیں، اس لیے کسی کی کچھ کہنے کی مجال نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، لیڈران علماء کرام کے جو بتائے ہوئے اصول ہیں اس کو وہ لوگ فالو کرتے ہیں، کیونکہ ان کا سبجیکٹ یہ نہیں ہے، ان کو ہر طرف دیکھنا رہتا ہے۔ وہ تمام کے لیڈران ہیں، جب کوئی چیز پیش کی جاتی ہے تو اس کا رد عمل کرتے ہیں، یہ علماء کرام پیش کرنے پر وہ کام کرتے ہیں، اس میں لیڈران کا کوئی دوش نہیں ہے۔ بلکہ علماء کرام اگر یہ بتاتے کہ دیکھو ہندوستان کی جتنے بھی رسومات ہیں وقت مقررہ پہ ہوتی ہیں، آج تک کہیں بھی تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ 15 اگست کو اگر 14 اگست منایا جائے تو قانوناً جرم ہے، مجرم قرار دیا جاتا ہے۔ 15 اگست کے دن ہی 15 اگست منانا ہے، 14 کو نہیں منا سکتے، تو ڈیٹ آگے یا پیچھے کرنا جرم ہے۔ اور مسلمان حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی ڈیٹ بڑھا رہا ہے، جو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا جلوس جو برسوں سے منظر عام پر آتا ہے، روڈوں پر نکلتا ہے، بڑی شان و شوکت ہوتی ہے، اور اس کو ہمارے بڑوں نے کیا ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے اسٹیٹ کے بنسبت ہمارے اسٹیٹ میں ایسا ہو رہا ہے، جبکہ وہ ہم سے سبق لینا ہے، کیونکہ شہر حیدرآباد علم کا گہوارہ ہے، یہاں بڑے بڑے عالم دین موجود ہیں، بڑے بڑے فلاسفرس ہیں، علم کے جاننے والے ہیں، لیکن کچھ ایسی سازش رچی گئی جس کی وجہ سے یہ دشمنان اسلام اس پروگرام میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ ایمان والوں کا دل مار رہا ہے، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سک رہے ہیں۔ جو چیز جس وقت منائی جاتی ہے اس کا ایک جوش و خروش الگ ہوتا ہے، تاخیر کرنے کے بعد وہ بات نہیں ہوتی۔ اے ایمان والو، اب اگر آپ اس کو دل بڑا کر کے دوسروں کے لیے اگر آپ اس کو سمجھ رہے ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ہوگا یہ کہ حضور کی مدح سرائی آپ آگے کریں گے تو اللہ ناراض ہوگا، کیونکہ اللہ حضور کی مدح سرائی کے لیے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ اور جب حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک ہوتی ہے، اس میں ہتک ہے، جب ہتک ہوتی ہے، جب
تو اللہ کو جلال آتا ہے، اور وہ جلال جب آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو تو کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور عذاب کا وجہ بن جاتی ہے۔ جب نبی کی بات نہیں مانی جاتی ہے اور اس کی اہمیت کو کم کیا جاتا ہے تو عذاب کی وجہ بنتا ہے۔ تو اے مسلمانوں، اللہ کے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو آگے کرنا گویا عذاب کو دعوت دینا ہے، اللہ کو جلال میں لانا ہے۔ اللہ جب جلال میں آ جائے گا تو پھر مسلمانوں کی خیر نہیں ہوگی، لہٰذا ایسے کام نہ کرو جس سے اللہ اور رسول ناراض ہو جائے، آپ کی تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ حضور کی مدح جتنی کریں گے آپ اتنا آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو میری امت مسلمہ سے، علماء کرام سے، لیڈران سے یہ درخواست ہے کہ اس مسئلے میں اللہ کے واسطے، اللہ اور رسول کے واسطے آپ ایسے کام نہ کریں جس سے اللہ اور اس کے فرشتے، اس کے ملائکہ ناراض ہو جائیں۔ میلاد جوش و خروش سے مسلمان مناتے ہیں، ان کو منانے دیں۔ آئندہ سے اللہ سے توبہ کریں کہ آئندہ سے ہم وقت مقررہ پہ ہی منائیں گے، تاکہ اللہ کا جو عذاب آنے والا ہے اس سے ہم رک جائیں، اس سے بچ جائیں، ورنہ پھر عذاب جب آ جائے گا تو تب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ عزیزو، میلاد کو جوش و خروش کے ساتھ مناؤ اور اپنے گھروں کو سجاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، خیر خیرات کرو، غریب و غربا کا خیال کرو، اور علمی صلاحیت بڑھاؤ، اپنی صلاحیت کو دین کے لیے لگاؤ۔ یہ دنیا داری تو محض ایک کھیل تماشا ہے، اصل ہماری زندگی جو ہے اللہ اور رسول کے لیے ہی ہے۔ تو میں پھر ایک بار تمام عالم اسلام کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر ایک بار مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔